بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر تامل ناڈو میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد مارے جا چکے ہیں اور 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت بھی اپنی اہلیہ سمیت سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ ایک دوسری رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ 14 نہیں بلکہ 9 افراد سوار تھے۔ بہرحال واقعہ میں 11 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ باقیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ اس واقعے میں جنرل بپن راوت بھی اپنی اہلیہ سمیت اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا ہیلی کاپٹر ایئر فورس بیس سے آرمی ڈیفنس سروسز کالج جا رہا تھا۔ تامل ناڈو میں کنور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر ایک کالج کے نزدیک گھنے جنگل والے علاقے میں گرا ہوا ہے اور آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جنرل بپن راوت انڈیا کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں۔ یہ عہدہ انڈین حکومت نے 2019 میں قائم کیا تھا اور انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ جنرل بپن راوت کا عہدہ دوسرے فوجی سربراہوں کے برابر ہے۔ جنرل بپن راوت کا عہدہ دوسرے فوجی سربراہوں کے برابر ہے، لیکن وہ دفاعی امور پر براہ راست وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے۔ سائبر اور سپیس سے متعلق تینوں افواج کی تنظیمیں، ایجنسیاں اور کمانڈ بھی جنرل بپن راوت کے ماتحت تھیں اور وہ جوہری کمانڈ اتھارٹی کے فوجی مشیر بھی تھے۔ 2019 میں جب جنرل بپن راوت انڈیا کی بحری فوج کے سربراہ تھے، اس وقت انہوں نے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ لیڈر بھیڑ میں سے ابھرتے ہیں، لیکن وہ افراد لیڈر نہیں ہوتے جو لوگوں کو غلط سمت میں لے جاتے ہیں۔ آرمی کے سربراہ بپن راوت کے اس بیان کو غیر معمولی طور پر میڈیا اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث لایا گیا تھا، کیونکہ انڈیا میں روایت رہی ہے کہ آرمی سربراہ سیاسی معاملات پر بیان نہیں دیتے اور حکومت کے امور سے دور رہتے ہیں۔ بپن راوت کے بیان پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کی آرمی کو دنیا میں اس لیے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہتے ہیں۔ بپن راوت کا یہ بیان آرمی کے غیر جانبدار کردار پر ضرب ہے، ایسا سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر دوحہ میں ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے بتایا کہ قطر اور ترکی کابل ہوائی اڈے کو معمول کے مطابق کھولنے کے لیے ایک معاہدے پر افغان عبوری حکومت کے ساتھ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ترک صدر اردوان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ترکی توانائی سے مالا مال خلیجی خطے میں پرانے حریفوں سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ مہینے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے بھی 2012 کے بعد پہلی بار ترکی کا دورہ کیا تھا۔ دوحہ روانگی سے پہلے استنبول کے ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ ہم تمام خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے حق میں ہیں۔ 2017 میں ترکی اور اس کے خلیجی حریفوں کے درمیان عرب ممالک کی طرف سے سعودی عرب کی قیادت میں قطر پر پابندی کے بعد تناؤ بڑھ گیا تھا۔ ترکی نے اس تنازع میں قطر کی حمایت کی تھی اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے تھے۔ بڑھتی مہنگائی اور شرح سود میں کمی کے بعد معاشی بحران کا شکار ترکی اس وقت غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کی تلاش میں ہے۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا کہ قطر ترکی کے اقتصادی چیلنج سے ابھرنے والے مواقع کو دیکھ رہا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کے قطر دورے کے دوران دونوں ممالک درجنوں معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دورہ قطر کے دوران ترک صدر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو سعودی صحافی جمال خاشقجی کے واقعے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ کانگو ہیرے، سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ملک ہے۔ کانگو میں ایک پہاڑ کی کھدائی کے دوران نکلنے والی مٹی میں 60 سے 90% تک سونے کی موجودگی کی خبر پر گاؤں کے رہائشی مٹی جمع کرنے پہنچ گئے۔ افریقی ملک کانگو میں ایک پہاڑ کی کھدائی کے دوران نکالی گئی مٹی میں 60 سے 90% تک سونے کے ذرات موجود تھے، جس پر مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہاڑ سے سونا نکلنے کی خبر سنتے ہی گاؤں کے تمام افراد برتن لے کر سونا جمع کرنے پہنچ گئے۔ اس دوران مختلف گروہوں میں جھگڑا بھی ہوا اور سیکیورٹی اداروں کو مداخلت کرنا پڑی۔ کانگو کے معدنیات کے وزیر نے پہاڑ کی کھدائی روک کر سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تاہم دیہاتی بڑی مقدار میں سونا پہلے ہی لے جا چکے تھے۔ واضح رہے کہ افریقی ملک کانگو ہیرے، سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ملک ہے، جہاں پہاڑوں سے سونا پہلے بھی نکلتا رہا ہے۔ دوستو، مصر کے سپورٹس کلب میں افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، جس نے ہزاروں لوگوں کو سوگوار کر دیا۔ جوڈو کی 12 سالہ کھلاڑی تربیت کے دوران اپنی زبان نگلی جانے کے باعث دم توڑ گئی۔ ہونہار کھلاڑی کی زندگی بچانے کی تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ مقابلے کے دوران وہ ایک مرحلے پر توازن کھو بیٹھی اور سر کے بل زمین پر گری، جس کے بعد وہ زبان نگلی جانے کی وجہ سے بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ فوری طور پر قریب ہی واقع نجی ہاسپٹل کی ایمرجنسی سے عملہ بلوا کر اس کی جان بچانے کی کوشش شروع کی گئی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس افسوسناک واقعے نے ہزاروں لوگوں کو سوگوار کر دیا ہے۔ چائنا کی وزارت ٹرانسپورٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں چائنا کی بندرگاہوں کے ذریعے کارگو کی نقل و حمل کی تعداد 14.55 بلین ٹن تک جا پہنچی، جبکہ کنٹینرز کی نقل و حمل کی تعداد 260 ملین معیاری کنٹینرز کے برابر رہی۔ کارگو اور کنٹینرز کی نقل و حمل کے اعتبار سے چائنا دنیا میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ کارگو کی نقل و حمل کے لحاظ سے دنیا کی پہلی 10 بندرگاہوں کی فہرست میں چائنا کی 8 بندرگاہیں شامل ہیں، اور کنٹینرز کی نقل و حمل کی 10 اولین بندرگاہوں کی فہرست میں چائنا کی 7 بندرگاہیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی خود کار بندرگاہوں کے ڈیزائن اور تعمیراتی ٹیکنالوجی اور بندرگاہی مشینری اور سامان کی تیاری کی ٹیکنالوجی دنیا کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مستقبل میں چائنا اول درجے کی بین الاقوامی بندرگاہ کی تعمیر بھی شروع کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکلز کے ماحولیاتی آلودگی پر اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکل سے جگر اور گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 170 ممالک نے پلاسٹک بیگ کے استعمال کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ نیروبی میں اقوام متحدہ کے ہونے والے 5 روزہ اجلاس میں پلاسٹک کے استعمال کے مکمل خاتمے سے متعلق ایک قرارداد پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیات سے متعلق اجلاس میں 4700 مندوبین اور ماہرین ماحولیات سمیت سائنسدانوں، محققین اور کاروباری افراد نے بھی شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں عدالت نے 5 منچلے نوجوانوں کو لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 6 ماہ قید، 50,000 درہم جرمانہ اور 3 ماہ تک سڑکیں دھونے کی سزا سنائی ہے۔ ابوظہبی کی کورٹ نے ٹریفک سے متعلق 3 مختلف مقدمات کا فیصلہ سنایا ہے، جن میں عرب باشندے ملوث تھے۔ ابوظہبی کی سڑکوں پر 5 نوجوان سائلنسر نکال کر گاڑیاں چلا رہے تھے۔
اطلاع ملنے پر پولیس نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی اور انہیں حراست میں لے لیا۔ عدالت نے مقدمے کی کارروائی کے بعد کہا کہ ملزمان نے لاپرواہی سے گاڑیاں خطرناک طریقے سے چلائیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ملزمان کو 6 ماہ قید، 50,000 درہم جرمانہ اور 3 ماہ تک کمیونٹی سروس کرنا ہوگی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر ملزمان کی گاڑیوں کو نیلام کیا جائے اور اس سے ملنے والی رقم سے نقصان پورا کیا جائے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک دلہن نے دولہے کی نظر کمزور ہونے پر شادی سے انکار کر دیا۔ جمال پور گاؤں سے تعلق رکھنے والی دلہن ارچنا کی شادی بنشی گاؤں کے شیوم نامی شخص سے طے پائی تھی۔ بارات آنے کے بعد دلہن اور اس کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ دلہا مسلسل چشمہ پہن کر رکھے ہوئے ہے، جس پر انہیں اس کی نظر کمزور ہونے کا شک ہوا۔ اس دوران دلہن اور اس کے خاندان کے لوگوں نے دولہے سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر اینکوں کے اخبار پڑھ کر دکھائے۔ دلہا بغیر چشموں کے اخبار پڑھنے سے قاصر رہا، جس پر دلہن نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ دلہن نے موقف اپنایا کہ دولہے کے گھر والوں کی طرف سے اس کی نظر کمزور ہونے سے متعلق پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ دلہن کے خاندان والوں نے دولہے سے دیا گیا تمام جہیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جو اس نے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بعد میں جہیز واپس کرنے سے انکار پر دلہن کے رشتہ داروں نے اس کے گھر والوں کے خلاف FIR درج کروا دی۔ دوستو، سمجھ نہیں آئی کہ گلاسز کا شادی سے کیا تعلق؟ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔